ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ سارے پریشان ہیں. اس سے پہلے انڈیا پاکستان کے درمیان بھی ہوا تھا. فائنلی جو آپ کا سلوگن ہمیشہ رہتا ہے ڈائلاگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں, اور وہی ہوا بھی. انٹروین کیا تھا اس وقت ٹرمپ نے. لیکن اب یہ جو دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی اسرائیل ایران, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کچھ امید شاید ظاہر کی جا رہی تھی کسی کے انٹروینشن کی وجہ سے یہ ایکسکلیشن کم ہو جائے گی, لیکن اس میں شاید اضافہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ شاید مڈ نائٹ میں امریکہ کی طرف سے بھی جو نیوکلیئر سائٹس ہے ایران کی اس پر اٹیک ہوا ہے. تو کس طرح کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, لڑائی کبھی کسی کا حل نہیں ہے. آپ یوکرین اور رشیا کا دیکھیے, وہ لڑائی یوکرین نہیں لڑ رہی ہے, وہ ایک طرف سے امریکہ ہے, دوسری طرف سے روس ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج کون مر رہے ہیں؟ یوکرینین مر رہے ہیں. ان کا کوئی شہر بربادی کے بغیر نہیں رہا. کیا ملا؟ کیا کچھ حاصل ہوگا؟ یہ مصیبت اب ایران پہ آ گئی ہے. ایران سے پہلے فلسطینیوں پہ تھی. اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے, اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اس لیے وہاں پہ بھی کون مارے جا رہے ہیں؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں. ہزاروں میں مارے جا رہے ہیں, روز مارے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو روکو, کوئی ماننے والا نہیں دکھتا. اب ایران کا حال ہے, ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ایران کو دبا دیں گے, اور ایران پہ انہوں نے کہا تھا پہلے 2 ہفتے ہم سیز فائر کرتے ہیں, تب تک ہم دیکھیں گے, مت ہو سکتا ہے بات چیت سے حل نکلے گا. مگر ان کی یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے. کیا رجیم چینج کرنے سے کیا وہاں کوئی اچھی چیز بنے گی؟ کیا وہاں پہ کوئی اور چیز آئے گی جو ٹھیک ہوگی, اس سے بہتر ہوگی؟ تو جو ایران پہ آج نیوکلیئر سائٹس پہ, اور دیکھیے یہ تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, اور اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں. اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے, اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا, اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے. جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے, یہ گردیں مٹا دیں گے, اپنی ہٹا دیں گے, کٹوا دیں گے, مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. وہی تو حسین نے علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے کہا نہیں, جب تم بربریت پہ ہو, میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں. لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے, 72 رہ گئے, مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا, مگر بھاگا نہیں. ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے. اس نے اسلام کو زندہ کیا. تو ایران پر اس طرح کا حملہ کرنا کیا ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہے, مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے, کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا, جو آج خاموش ہے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی باری آئے گی, ضرور آئے گی. اگر آج نہیں جاگے تو پھر اللہ ان کو ہے بس انتظار کرے, ان کا وقت آنے والا ہے. انڈیا پاکستان کو تو ٹرمپ نے انٹروین کیا, یہاں کسی کی پاسبلٹی ہے کوئی انٹروین کرے تاکہ یہ؟ دیکھیے ٹرمپ کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے, اسے جس سے ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ اس میں انٹروین کرے گا, وہ خود اس میں ہے. یہ اب اس کی دوسری جنگ ہے. ایک تو پہلے وہ یوکرین سے اور رشیا سے لڑ رہا ہے, اب یہ دوسری جنگ ہے. اس کا مطلب آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تیسری جنگ کی طرف چل رہا ہے. تو ہمارے ملک پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ेगा आपको, आज ये कुछ भी कहें,